مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود السلام printed by مکتبۃ المدینہ، صفحہ نمبر 12۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ خواہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج 1437 ہجری کے رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی صحیح کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیے، اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے۔ اچھی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ۔ مثلا اب مدنی مذاکرے میں تشریف لائیں تو یہ نیت کریں کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ جب بعض اٹھتے بھی ہیں تو شاید ان کو وہم ہوتا ہوگا کہ بہت دیر ہو گئی، یہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہم سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ انہیں وضو ٹوٹنے کا ایسا یاد ہو کہ قسم کھا سکے کہ خدا کی قسم میرا وضو نہیں ہے، ایسا اس کو پتہ ہو۔ مثال کے طور پر اب پیشاب کیا، اس نے نکلا پیشاب کر کے، تو یہ پتہ ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے اور یہ قسم کھا سکتا ہے۔ یعنی صرف وہم سے نہیں کہ شاید ٹوٹ گیا ہوگا، یہ وسوسہ ہے، تو وسوسوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ تو یوں بہت سوں کو اب مزید یہ وضو کے لیے بھاگ دوڑ کی، اس سے ہاں تازہ وضو ہر نماز کے لیے یہ افضل ہے، لیکن وسوسے کی وجہ سے وضو کرنا یہ افضل نہیں ہے۔ یہ تو شیطان کی خوشی کا باعث ہے کہ میں نے اس کو دوڑا دیا۔ تو یہ نیت کر لیجئے کہ میں مغرب کی نماز کا انتظار کروں گا۔ تو حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے
نماز پڑھنے والا. مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا وغیرہ وغیرہ اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں موقع کی مناسبت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ جب جب صلو علی الحبیب سنوں گا بلند آواز سے صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا، کہ جس نے صلو علی الحبیب کا اس کی بھی دل جوئی ہوگی اور در و دیوار بھی گواہ ہو جائیں گے، اور درود پاک پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ پر ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علی سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میرے ابو مجھے عید کے تینوں دن کے لیے الگ الگ سوٹ لاتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھے صبح و شام کے لیے الگ الگ سوٹ چاہیے، جلدی بتا دیں تاکہ کپڑے جلدی بن سکیں. عید کے لیے ایک سوٹ امی ابو دلاتے ہیں، تینوں دن الگ الگ چاہیے اور صبح و شام کے لیے بھی الگ الگ چاہیے غالباً. بہرحال یہ کہ عید کے دن نئے کپڑے پہننے کا جہاں تک مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ عید کے دن عمدہ لباس پہنا جائے. نیا ہو تو اچھا، نیا نہ ہو تو جو اچھا لباس ہو گھر میں عمدہ لباس ہو اس کے پاس وہ دھو کے پہن لے، اگر دھونے کی ضرورت ہے تو میلا ہے تو، ورنہ ویسے ہی پہن لے. اور یہ لباس عید کا پہننا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت موقدہ نہیں ہے. جس نے عید کے نئے کپڑے نہیں پہنے، عمدہ لباس نہیں پہنا، وہ گناہ گار بھی نہیں ہے. مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، پہننے چاہیے عمدہ کپڑے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ماہ رمضان ہمیں نصیب کیا. تو یہ سب شکرانے میں مطلب یہ مستحب اچھے کپڑے چلو عید کے پہنتا ہے تو ثواب کا کام ہے، لیکن خالی عید کے کپڑے نئے پہننا ہی تو عید نہیں ہے نا. اچھا پھر یہ کہ عید کے فیشن کے کپڑے جو سنت سے ہٹ کر ہوں یا معاذ اللہ وضع فساق فاسقوں کی طرزوں کے اور کٹنگ اور اس طرح کے تراش خراش کے ہوں تو وہ مستحب تھوڑی ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں اگر فاسق کی وضع کے ہیں وہ تو گناہ ہے. فاسق جیسے پہنتے ہیں الٹے پلٹے کپڑے عجیب و غریب، یہ اپنے ذوق میں فاسق میں اچھے لگتے ہیں لیکن مجھے تو کارٹون لگتے ہیں. اس طرح کے لباس پہنتے ہیں، اس طرح کے سر میں اب بال کا سسٹم نکلا ہے، وہ تھوڑا سا گنجا کرتے ہیں، تھوڑا سا یہاں بال رکھتے ہیں. مجھے تو واقعی عجیب سے لگتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے اس قوم کو. یہ وہ مطلب ہوتا یہ ہے اس میں کہ کسی فلم ایکٹر نے اگر کوئی ترکیب کی نا تو یہ قوم فلم ایکٹر کے پیچھے چلتی ہے. فلم ایکٹر نے پونی بنائی تو اس نے انہوں نے پونی بنانی ہے. فلم ایکٹر نے آدھے بال مونڈا آدھے سر پہ رکھے تو انہوں نے یہ کرنا ہے. اب فلم ایکٹروں نے طرح طرح کی داڑھی چھوٹی چھوٹی رکھنی شروع کی ہوگی میرے انداز ہے یہ، تو اب داڑھی منڈانا چھوڑ دیا ہے. ایک تعداد ہے، اب نوجوان داڑھی منڈے نہیں ملتے، بہت مشکل. آپ وہ عجیب عجیب ڈیزائن بناتے ہیں. آپ کو کیا ہو گیا؟ میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو ہم کو اپنانا ہے، نہ کہ فلم ایکٹروں کی. فلم ایکٹر تھوڑی جنت میں لے جائیں گے ہم کو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کا عشق اور ان کا اتباع اور ان کی سنتیں ہم کو جنت میں لے جائیں گی. تو اس لیے نقل کرنی ہے تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جائے. فلم ایکٹروں کی، فنکاروں کی، بھانڈ بھگتیوں کی نقلیں نہ اتاری جائیں. عقل مندوں کا یہ کام نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں قرآن کریم نے یہ تعلیم دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہمیں اس بہترین نمونے کے انداز پر اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. اللہ نصیب کر دے. بس یہ مدنی پھول آپ نے جیسے عنایت فرمائے عید کے تعلق سے عاشقان رسول کو کیسے عید منانی ہے. مدنی منع نے یہ سوال یوں کیا کہ میرے پاس دن میں 3 دن کے 3 جوڑے تو میں صبح و شام کے الگ الگ بناؤں، یعنی کتنے جوڑے بناؤں؟ اب اس حوالے سے بھی آپ کچھ مدنی پھول دے دیجئے. اس
میں بیٹا ایسے ہے کہ اگر آپ کے امی ابو غریب ہیں تو پھر نیا کپڑا سلوانے کا مطالبہ کرنا بھی نہیں ہے کہ نیا کپڑا پہننا ہی مستحب نہیں ہے نا. جو بھی عمدہ کپڑے ہوں لیکن ہوں سنت کے مطابق، جیسے آپ نے پہنے تھے، ہو سکتا ہے یہ سنت کے مطابق ہو. ہاں، یہ طرح طرح کے جو الٹے سیدھے آج کل چلے نا تراش خراش والے، اس سے تو آپ نے جو پہنے تھے نا بھائی یہی دھو کے پہن لیا عید کے دن. اور عید ایک ہے. ہم اگر جشن ولادت یہ بات کریں تو شیطان بولے گا یہ بدعت ہے. تو یہ 3 عیدیں منانا کہاں سنت ہے؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ 3 عیدیں کہاں ہیں؟ کون سی حدیث میں 3 عیدیں ہیں؟ کس صحابی نے 3 عیدیں منائی؟ عید تو ایک ہے. زمانے سے لوگ مناتے آ رہے ہیں نا 3 عیدیں. میں یہ 3 عیدیں منا نہیں ہے، منع نہیں ہے نا. گناہ نہیں ہے، یہ عیدیں نہیں ہیں. اچھا لوگ بولتے ہیں بھائی تو مطلب اب یہ چھٹیاں کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے 3 بنا لی ان لوگوں نے. باقی اسلام میں ایک ہی عید ہے، عید الفطر. اور بقرعید میں بھی ایک عید ہے، اور باقی قربانیوں کے دن ہیں. ان کے مطلب 3 عید ان کو بھی نہیں کہا گیا. ہاں، جمعہ کو عید کہا گیا ہے، یہ عید نہیں منائیں گے. نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس میں خطبہ سننا ہوتا ہے، پہلی اذان سنتے ہی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عید ہے، نہ اس کے لیے کوئی کپڑوں کی کوئی ترکیب ہے. آپ کا یہ تجربہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں ان کے منانے کے انداز اب خالصتاً اسلامی یا مدنی نہ رہے، وہ اپنے ہی انداز پر کچھ آ گیا ہے، یا اس کا انداز ہم نے بدل دیا ہے؟ آپ کا یہ کہنا ہے؟ جی ہاں، ہے سامنے ہی ہمارے. بالکل تبدیل کر دیا. نفس کے کہنے کے مطابق بس کر لیا ہے. تو یہ کہ میں نے کہا جیسے کہ ہم تو عید میلاد النبی مناتے ہیں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ عید کہاں سے آ گئی، تو 3 عیدیں کہاں سے آ گئیں یہ رستہ یہ بتا دو تو میں بتاؤں گا عید میلاد النبی کہاں سے آئی ہے نا. اب یہ دونوں طرف سے اب یہ بیلنس ہے نا. عید میلاد النبی تو آئی ہے، اس کے تو 1000 ثبوت ملیں گے، لیکن یہ 3 عیدیں آئی ہیں، یہ صرف عوام کا تعامل ہے، اس پر عوام عمل کرتے ہیں 3 عیدوں. علماء منع نہیں کرتے، جائز ہے. لیکن بہرحال یہ کہ حقیقت میں یہ 3 عیدیں نہیں ہیں، ایک عید ہے. اور مدنی منا ہو مدنی منی ہو، نئے کپڑوں کی ضد نہ کریں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی بچیاں حاضر ہوئیں مدنی منیاں کہ ابو عید آ رہی ہے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں. یہ ہماری جو سہیلیاں ہیں، دوستیں، یہ ہم پر ہنسیں گی کہ تم نے عید کے نئے کپڑے نہیں پہنے. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خازن ٹریزرر سے فرمایا کہ مجھے پیشگی تنخواہ ایڈوانس میں پے دے دو، کچھ رقم دے دو اس میں سے، تو میں تاکہ بچیوں کے لیے عید کے کپڑے بنوا لوں. تو ٹریزرر جو تھا وہ بھی خوف خدا والا تھا. پہلے تو یہ علماء ہوتے تھے، خوف خدا والے تھے، تابعین کا دور تھا. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ میں تنخواہ تو آپ کو پیشگی دے دوں گا، کیا مزید اتنے دن آپ زندہ رہ لیں گے جس سے وہ آپ کی تنخواہ کٹ جائے؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹکا کھا گئے. حالانکہ کوئی مطلب آج چھوٹے سے کونسلر کو بھی ٹوک دے تو شاید اس کو تھانے میں بند کروا دے، لیکن یہ کیسے خوف خدا والے خلیفہ تھے. انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ تم نے مجھے بربادی سے بچا لیا. نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے ایڈوانس میں. اور بچیوں کو ارشاد فرمایا کہ بیٹا انہی کپڑوں کو دھو کے پہن لو، کہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام تو نہیں ہے. تو یوں آپ بھی بیٹا نئے کپڑے کا مطالبہ نہیں کرنا، جو امی ابو دیں. ہاں، اگر وہ شریعت کے خلاف کپڑے ہوں تو آپ یہ مدنی سوٹ آپ نے پہنا تھا، بس اس طرح کے کپڑے آپ امی ابو سے کہیں کہ مجھے بنوا دو. اور یہ مدنی منا سمجھدار لگتا ہے، یہ دوسروں کے لیے اس نے لگتا ہے کہ یہ پیغام ہم سے لیا ہے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مبلغ اسلام بنائے، دعوت اسلامی کا باعمل مبلغ بنائے، سنتوں کا پیکر بنائے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا جواب دیجیے، آج جو رات آئے گی تیسری، اس میں کسی مشہور شخصیت کا یوم عرس، شب عرس ہے کوئی جواب دے گا؟ مشہور شخصیت ہے. جی ہمارے اسلامی بھائی ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں. ان کو تحفہ کیا ملے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسنین رضا ضیاء کوٹ سے حاضر ہوا ہوں. آج حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم عرس ہے. آج رات کو. جواب درست ہے. رمضان المبارک کی تیسری شب خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یعنی وصال کی رات ہے، شب عرس. رات ہی کو وصال ہوا تھا اور رات ہی کو تدفین ہوئی تھی. کیا شان ہے ان کے لیے کہ جنازہ بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے، کفن میں لپٹی ہوئی لاش کوئی غیر مرد نہ دیکھے. یہ ان کا جذبہ تھا بی بی فاطمہ کا رضی اللہ تعالی عنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب بڑی راتیں تیار ہو جانا. رمضان کی ہر رات بڑی رات ہے. ایک فضیلت میں اضافہ ہو گیا نا کہ بی بی فاطمہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کی نسبت حاصل ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جاوید اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. بابا جانی اب سیزن جو ہے رمضان کا ہے اور رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ دکاندار جو کاروباری حلقے جو ہیں بابا جانی پوری رات مطلب کام کی طرف دھیان ہوتا ہے. نماز استغفر اللہ ان کی قضا ہو رہی ہوتی ہیں. تو بابا جانی اس طریقے سے یہ جو کام ہوتے ہیں پھر اس طریقے سے نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں یا پوری راتیں یہ جو کام ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بابا جانی کچھ مدنی پھول عنایت کیجیے گا. پھر ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم لوگ نہیں کمائیں گے تو کب کمائیں گے، ہمارا تو وقت ہی یہی ہے. اور پھر وہ نماز اگر ان کو دعوت بھی دی جائے کہ آپ چلیں نماز کے لیے تو وہ آ بھی جاتے ہیں، تو ذہن کام کی طرف ہی ہوتا ہے ان کا، مطلب کہ جلدی سے بس پڑھیں اور بس کام کی طرف جائیں. تو یہ شیطانی وسوسے جو آتے ہیں، حالانکہ رزق کا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس سے فرق پڑتا ہے کیا کہ کام اگر بہت زیادہ کریں تو کاروبار بڑھ جائے اور اس طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے. تو بابا جانی کچھ ارشاد فرمائیے گا مدنی پھول. واقعی یعنی کہ بہت نازک دور ہے. رمضان المبارک آتا ہے، نیکیاں کمانے کا یہ سیزن ہے. زیادہ سے زیادہ بندہ نیکیاں کمائے، نیکیوں کا اس میں اجر بڑھ جاتا ہے. فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر. تو اس میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں یہ کاروبار کرتے ہیں نیکیوں کا. تو جتنا اضافہ ہو سکے وہ نیکیوں میں وہ کرواتے ہیں، کیونکہ وہ حدیثوں میں یہ مضامین بھی تو ہے نا کہ جو رمضان شریف کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے اس کی ناک خاک آلود ہو، کہیں ہلاک ہو، اس طرح کی وعیدیں ہیں. تو رمضان شریف میں تو پورا زور لگائے بندہ عبادات کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب توبہ استغفار کرے، گڑ گڑائے، روئے، تڑپے کہ یا اللہ اگر رمضان میں میری مغفرت نہیں ہوئی تو میرا بنے گا کیا. تو اب یہ کہ مسلمان کو تو یہ تعلیم الیاس نہیں دے رہا، دعوت اسلامی نہیں دے رہی، وہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مقدس تعلیم ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اپنی مغفرت کرواؤ، خوب عبادت کر کے اللہ کو مزید یعنی کہ وہ راضی، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت کی ترکیب کرو. اب آپ بولتے ہیں یہ کمانے کے دن آ گئے، تو یہ آپ کو بولا کس نے؟ کون سی حدیث میں ہے کہ کمانے کے دن ہے؟ یہ نوٹے کمانے کے دن ہے؟ یہ کہاں ہے؟ قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ ساری رات تجارت کرو رمضان شریف آ جائے تو؟
خوب کماؤ، ایک تمہارے مال کمانے کے دن ہے، یہ کہاں ہے؟ میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں، غیر مسلم سے نہیں کر رہا۔ اگر کوئی میری بات کا رد کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے، تو وہ دلیل کہاں سے لائے گا؟ مسلمان کو دلیل تو قرآن و حدیث کی لانی ہوگی، تو وہ بیچارہ لا نہیں سکے گا، تو اس لیے اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو مان لو کہ چلو کاروبار کرنا ہی ہے رات کو، تو کم از کم نمازیں تو سکون سے پڑھ لو، تراویح تو سکون سے پڑھ لو، اور جو کمانا وہ حق حلال کا کماؤ۔ مسلمانوں کو راحت خیر خواہی کی ترکیب ہو، اتنا مہنگا نہ دو کہ بیچارے غریب جو ہیں ان کے کمر ٹوٹ جائے، واجبی نفع لے کر اپنا کاروبار کریں، اور اتنا نہ کریں کہ روزے میں آپ کو تکلیف ہو جائے۔ روزہ آپ کا ہونا چاہیے، نمازیں پوری ہونی چاہیے، کاروبار چمکا ہوا، 1000 گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو بالکل یعنی کاروبار اب روک کر آپ کو با جماعت نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہیں گاہک چلے جائیں گے، گاہک بھلے چلے جائیں، نیکیاں نہیں چلی جانی چاہیے، نیکیاں بچنی چاہیے، ورنہ جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ خالی رمضان کے لیے نہیں تو پورے سال کے لیے نماز تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے وہ نماز برائے بروز قیامت نور اور برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے محافظت نہ کی یعنی نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے نہ نجات، اور وہ قیامت کے روز فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کے تحت کتاب الکبائر صفحہ 21 پر ہے، بعض علماء فرماتے ہیں جو مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز ترک کرے گا یعنی چھوڑے گا، وہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ جو وزارت یعنی سمجھو کہ ملازمت کی مصروفیت کے سبب نماز سے محروم ہوگا، اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اور جو تجارت، راتوں کو تجارت کرنے والوں، کام دھندا کرنے والوں، اور اس کو کمائی کا سیزن، رمضان شریف کو کمائی کا سیزن سمجھنے والوں کان کھول کے سنو، اور جو تجارت کی مصروفیات کی وجہ سے نماز ترک کرے گا وہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے بدنام کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز محشر اٹھایا جائے گا۔ یہ بڑا گستاخ رسول کافر تھا ابی بن خلف، اور بہت بڑا بزنس مین تھا۔ تو جو نماز تجارت کی مشغولیت کے سبب، بزنس کی مشغولیت اور اس کی مصروفیت اور بزی ہونے کی سبب اس نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ حشر ہونا یعنی اٹھایا جانا، یہ اس گستاخ رسول کافر ابی بن خلف کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا۔ الامان والحفیظ۔ تو میرے تاجر اسلامی بھائیوں، بزنس مین برادرز، پلیز اپنے حال پر رحم کیجئے اور بزنس میں ایسے بزی مت ہو جائیے کہ آپ نماز چھوڑ بیٹھیں۔ نماز از فرسٹ، بزنس آفٹر نماز۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، عرض یہ کرنی تھی آپ سے، ابھی آپ نے تاجر برادری کو ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، لیکن کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ تاجر مصروف کیوں ہے کہ گاہک بڑھ رہا ہے؟ جب خریدار آ رہے ہیں مارکیٹ میں
تو تاجر مارکیٹ میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مصروف رکھ رہے ہیں نا، صرف ورنہ گھر کو وہ بھی گھر پہ جا کر بیٹھے ہیں. ان کو چونکہ آمدنی آ رہی ہے، گاہک بازار میں آ رہا ہے، تو اب چونکہ ہمارے ماہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جرنلی طور پر خریداری کا رجحان عوام کا بڑھ جاتا ہے. اب ایک تعداد اس وقت آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے مدنی چینل پر ہو، رات مغرب کے بعد غروب آفتاب اور پھر وہ ایک ترکیب بنتی ہوگی، اور یہ 10-12 رمضان المبارک کے بعد یہ سلسلہ بڑھ جاتا ہے. تو عام عوام بھی اگر اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھے اور خریداری کی طرف اتنی توجہ نہ دے. اب دیکھیں مجھے یہی ایک اسلام میں بتا رہے ہیں بابا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی پھل اور سبزی مہنگے ہو گئے ایک رات میں اوور نائٹ، اور کہہ رہے ہیں کہ اس پر آج کل کافی بحث چل رہی ہے. اب مہنگائی، پھر لوڈ شیڈنگ اور گرمی کی شدت، اب یہ 3 مین موضوع ہیں اس وقت ہمارے، یوں سمجھے کہ آپس کے. تو اس میں ہمیں تسکین اور قرار ملنے میں، یہ اس کو بولو اس کو بولو، اس کو برا کہنا اس کو برا کہنا، وہ ایک اپنا جو آج کل ذہن چلتا ہے. آپ سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسے مدنی پھول عطا فرمائے کہ یہ جو صورتحال ہے ہماری بحثوں سے ختم تو نہیں ہوگی. ہم کیا کریں اس میں، ہمیں کیا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ضروری خریداری رمضان شریف سے پہلے مکمل کر لے بندہ، پیسوں کی بھی بچت ہوگی، اور عبادت تو سارا سال کرنی ہوتی ہے. رمضان میں عبادت بڑھائی جاتی ہے، یہ نہیں کہ رمضان میں ہی عبادت کی جاتی ہے، سارا سال کی جاتی ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کے لیے وقت ملے. جو بازار کی رونقیں جو ہے نا، یہ 100% غفلت بھری رونقیں ہوتی ہیں. اس میں مطلب جو ماحول اب ہے وہ تو سبھی سمجھ سکتے ہیں، کوئی بھی مجھ سے اختلاف غالباً کرے گا نہیں. تو بالکل غفلت بھری فضائیں ہوتی ہیں کہ وہاں اگر آدمی کو خوف خدا والا اور عشق رسول والا داخل ہوتا بھی ہوگا تو اس وقت کے لیے تو اس کا بالکل یعنی کہ ذہن تبدیل ہو جاتا ہوگا. اطراف سے جو اس کو یہ فیوز معکوس الٹے فیض ملتے ہوں گے تو اس سے وہ اصل فیضان جو ہے نا وہ رخصت ہو جاتا ہوگا. تو اس لیے بازاروں کا رخ ہی رمضان میں نہ کیا جائے، ذہن سے. اچھا، پھر ایک تعداد کیا ہوتی ہے کہ ان کو خالی کرنا ہوتا ہے ٹائم پاس. تو یہ خالی پرس لے کر عورتیں نکل پڑتی ہیں، غالباً خالی پرس لے کر نکلتی ہوں گی، کیوں پرس چھین جاتے ہیں نا. تو وہ پرس چھین کر کوئی بھاگے تو اس کی بھی صحیح کی ناک کٹے. تو چھیننے والوں بھی سوچ سمجھ کر تم بھی ابھی یار توبہ کر کے وہ اصل کاروبار میں آ جاؤ ہمارے پاس رمضان شریف. ساتھ یہ بھی سمجھا دیں کہ یہ قیمتی پرس لے کر نہ نکلیں. پیسے پرس میں ہو یا نہ ہو، اگر پرس ہی 15-20 ہزار روپے کا ہوگا نا تو بھی بیچاری تکلیف میں آ جائے گی. ایسی تکلیف میں آئیے، گھر میں سکھنی بیٹھے گی، شاید چب نہیں نکل رہا ہے. مگر پھر بھی یہ نہیں کہوں گا کہ اس کا پرس چھین لیا جائے، کیونکہ وہ ایک گناہ کا کام ہے نا پرس چھیننا. تو اسلامی بہنیں جو ہیں وہ بھی مہربانی کر کے 4 دیواری میں گھر میں رہیں، اللہ اللہ کریں. نہیں اگر کچھ اللہ اللہ کرنا بھی اکلتا نہیں ہے، نہیں مطلب بن پاتا تو سو جائیں، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے. پھر اٹھیں سحری کے لیے، تہجد ادا کریں، سحری کریں. اللہ توفیق دے تو قرآن کریم کھول کر 2 گھڑی تلاوت کر لیں، رمضان شریف کا روزہ رکھیں. بازار میں کیا ہے بربادی کے علاوہ؟ جو آج کل کا انداز ہے، تو اس میں اگر یہ خریدنا چھوڑ دینا تو خود ہی، یہ تو مجھے مہنگائی کا علاج یاد آ گیا. کسی بہت بڑے بزرگ کا قول ہے مہنگائی کے تعلق سے کہ مہنگائی ہو گئی تو خریدنا چھوڑ دو. جب خریدنا چھوڑ دو گے خود ہی سستا ہو جائے گا. تو جتنی لیوالی بڑھے گی، خریداری بڑھے گی، تو اتنا ہی وہ یہ دام بڑھا دیتے ہیں. جیسے رمضان میں پھلوں کی خریداری، کھجوروں کی خریداری بڑھ جاتی ہے تو یہ دام بڑھا دیتے ہیں. کیسے لوگ ہیں یہ، مسلمانوں کو یعنی بہت ستاتے ہیں. افطار کے لیے کھجور واقعی سنت بھی ہے، تو بندہ چاہتا ہے کہ کھجور سے میں افطار کروں، اور مہنگی دیتے ہیں. پھل کھائے سارا دن بیچارہ بھوکا پیاسا ہے تو پھل کھاتا ہے کہ تھوڑی توانائی بحال ہو، یہ پھل مہنگا دیتے ہیں. اور پھل دیتے بھی ایسی کوالٹی کا ہوں گے کہ بس. تو ایسا نہ کریں.
लूट मार ना करें। जन्नत के फल खाने हैं ना तो मुसलमानों को अच्छे अच्छे फल खिलाओ यार, सस्ते सस्ते फल खिलाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नत के फल खिलाएगा अपने फजलो करम से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम सादिया अत्तारी है, मैं चाइना में रहती हूँ। क्या हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बच्चों से प्यार करते थे, अब हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे प्यार करेंगे? जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, प्यारे आका मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेशक बच्चों से प्यार फरमाते थे, यहाँ तक के बाज़ औक़ात एक तो ये कि पहल सलाम में पहल करते थे बच्चों को, और दूसरे ये कि जैसे कभी बच्चा नज़र आता तो उठाकर सवारी पर साथ बिठा लेते थे, शफकत फरमाते थे बच्चों पर। अब ये कि सलाम में पहल तो आप भले करें, किसी के बच्चे को स्कूटर पर सवार मत कर लेना, यानी वो शोर हो जाके अगवा करके ले जा रहा है और कुछ का कुछ हो जाए। लेकिन अब बच्चों को प्यार, छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो मतलब सिर्फ प्यार की हद तक, वो शफकत वाला प्यार है, वो शरारत वाला प्यार नहीं। शफकत वाला प्यार करने का जहन नहीं है, शरारत वाला प्यार करने का जहन काफ़ी पाया जा रहा है। यानी ये मैंने शिद्दत से नोट किया, शफकत वाले प्यार का इतना रुझान कम हो गया, इतना रुझान। अभी एक दो दिन पहले ही निगरानी शुरा से बात हुई थी मेरी, जब इन्होंने मेरे पोते को काफ़ी प्यार किया। नहीं, मेरे पोते को नहीं, वो एक और मदनी मुन्ने को बहुत प्यार किया, हसन रज़ा इब्ने हाजी अली रज़ा को। वो उठाकर चूम रहे थे, गोद में लिया, देर तक रखा। मैंने कहा यार तुमको बहुत होशियार हो गए हो तुम। ये इतना प्यारा काम है कि किसी के मदनी मुन्ने को, मदनी मुन्नी को अपने प्यार करेंगे ना, इसका पूरा खानदान इतना खुश होगा, इसकी दिल जोई होगी, और बच्चे भी इतना खुश होते हैं। और जितना एक बंदा मशहूर होगा ना, उतना उसका प्यार याद रहेगा। यानी मुझे ऐसे ऐसे मिले, हम आपकी गोद में खेले हैं, कोई बोलेगा हम छोटे थे तो यहाँ तक मुझे बोला कि आपने मेरे सर पे हाथ फेरा था, याद रखते हैं, ऐसा याद रखते हैं। ने मुझे देखकर वो दिलजुई इनको याद आ जाती है। लेकिन ये हमारी कौम से ढीठ हो गई है, सही बोलता हूँ, मैं बोलने दो। ये छोटा बच्चा किसी होता है, उसको एक नज़र से देखते भी नहीं है, नज़र भर के देखते नहीं है, गुजर जाते हैं। बाज़ औक़ात बच्चा मतलब तवज्जो चाह रहा होता है, लिफ्ट ही नहीं कराता है। प्यार दो, प्यार मिलेगा, नफरत करोगे तो नफरत पाओगे, सीधी बात है। तो बच्चों को, ऐसे छोटे बच्चों को शफकत वाला प्यार, शरारत वाला प्यार नहीं, जिसको मैं शरारत एक लफ्ज़ बदल के बोल रहा हूँ, जो शायद वो सब समझते होंगे, जो उर्दू समझते होंगे। तो शफकत वाला प्यार दें, इससे सवाब भी मिलेगा, सुन्नत समझ कर प्यार दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो यह आदत है, मैं यहाँ तक कि किसी बच्चे को प्यार देने में कमज़ोरी हो जाती है ना, मुझे ये डर लगता है कि इसके बाप का कहीं दिल ना टूट गया। बच्चे को प्यार करने का बाज़ों का तो दिल करता है, क्या बच्चा बहुत यानी कि देखा उड़ा होता है, रूपाड़ा खूबसूरत, तब तो दिल करता है। बाज़ों का इतना वो नहीं होता, अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी प्यार करता हूँ कि यार चलो मुझे अच्छा ना भी लगता हो, कि माँ बाप को तो अच्छा लगता ही होगा, माँ बाप को तो यही अच्छा लगेगा दूसरे के बजाय, तो इसके माँ बाप की तो दिल जो होनी है। तो मैं कैसा ही गंदा बच्चा हो, मेरी आदत है कि मैं हत्तल इम्कान उसको प्यार करता हूँ, कि उसको माँ बाप को तो फीलिंग भी ना हो कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं है इसलिए प्यार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत आदत है, आज से नहीं, दावत इस्लामी के पहले से। बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, ये फितरन, यानी ये फितरी बात बोलो, फितरी तौर पर मुझे अच्छे लगते हैं। यहाँ तक मैं कभी कभी बाकायदा वो शाम अतफाल मनाता हूँ, बच्चों की शाम, बच्चे जमा करता हूँ, मगर वही शफकत वाले बच्चे, छोटे इतने। और ये बच्चे भी बाजू बार ऐसे लिपटते हैं मुझसे कि देखने वालों को ताज्जुब होता है कि ये क्या हो रहा है, कि इतना वो आगे गोद में बैठ रहे हैं। बाद बच्चे बिदकते भी हैं, ये भी बता दूं, डरते भी हैं।
اور ڈرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے. ہاں تو وہ لیکن ظاہر کہ میں یہ شام میں اطفال عام نہیں ہوتی. ہاں حفاظتی امور کے مسائل ہیں، خاص ہوتی ہے، خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ جان بچانا فرض ہے. تو یوں ترکیب کبھی کبھار ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی. ایک کتاب میں لکھا تھا پاپا کہ ایک شخص آیا، 3 بچے کھڑے ہیں، مثال ایک بچہ کھڑا ہے، ایک شخص آیا اور بچہ جیسے اس کو ویلکم خوش آمدید کرنے کے لیے کھڑا ہے، وہ آیا اور یوں چلا گیا، ٹھیک ہے. دوسرا آدمی آیا، بچے سے ہاتھ ملایا، اچھا چلا گیا. تیسرا آیا، ارے ماشاءاللہ آپ بھی کھڑے ہیں، کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے آپ خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلے تو کتاب میں لکھا ہے کہ تیسرا آدمی اس بچے کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ یہ شروع کے جو 2 تھے نا وہ رکے چلے گئے، یہ تیسرا آدمی مجھے لفٹ کرا کر گیا. جو لفٹ نہیں کرا گا وہ بھی ہو سکتا ہے یاد رہے کے ساتھ یاد رہے کہ یہ تجھے لفٹ نہیں دی. لیکن میں نے بہت دیکھا لفٹ نہیں کراتے یار. اور وجہ کیا ہے اس کی؟ اچھا بعض کو اگر ہم سمجھائیں نا، اچھا ایسا ہونا چاہیے تھا، مطلب ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے یا اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یا ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، میں بچے کو کھلاؤں یا نہ کھلاؤں، اس کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ثواب کی نیت سے اگر پیار کریں گے، کہ پیار کرنا سنت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت بچوں کو پیار کرنا ثابت ہے. بچے حاضر ہوتے تھے اور پانی کا پیالہ، لکڑی کا پیالہ شریف ہوتا تھا، ماں باپ بیچتے تھے سمجھدار بچوں کو، تو وہ مطلب پانی میں ہاتھ ڈال کر سرکار کا تبرک لاتے تھے، تبرک پیتے تھے، ہاتھ ڈلوا کر تبرک پیتے تھے سرکار کا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سراپا محبت تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی کو ایزا دی ہی نہیں، ہمیشہ پیار دیا. تو یار بچوں کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بچوں سے فرماتے ہیں کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. تو بہت چھوٹے بچے شفقت کے ساتھ ان کو پیار دینا چاہیے. اب اس میں مساجد کے جو امام ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ آپ مدنی پھول عطا کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں مسجد کا جو امام ہے نا، یہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور شاید محلے میں اگر کسی کا بچہ پیدا ہو تو ہر ایک کے پاس کوئی اہم مذہبی شخصیت ہوتی نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے شاید محلے کا جو امام ہے وہ اس کے لیے ایک اہم مذہبی شخصیت کہلائے گا کہ یار اس کے پاس لے جاؤں. امام اگر یہ جو فرما رہا اگر سیکھ جائے نا، تو مجھے لگتا ہے شاید امام کے پاس بچوں یہ شاید اس لیے نہ کرتا ہوئے کہ یار ابھی میں بیٹھوں گا نہیں، محلے کے بچے آ جائیں گے میرے پاس. ان کو نہیں بیچاروں اتنا سمجھ نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی، وہ نفرت یاد رہ جاتی ہے. وہ مجھے اس پر واقعی 2 یاد آ گئے میرے اپنے. ایک بار چھوٹا تھا میں، شروع سے ہمارے محلے میں وہ 12 ربیع الاول شریف، عید میلاد النبی، بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی، تو میں پہنچ جاتا تھا. تو اب وہ ظہر کی نماز تک ہوتی تھی، ظہر کی نماز سے پہلے صلاۃ و سلام ہوتا تھا، تو اپنے صلاۃ و سلام سے صلاۃ و سلام میں بالکل گھسا کر آگے بالکل مائک کے پاس، مائک تو کون دے اپنے کو، پڑھتا تھا صلاۃ و سلام جیسا آتا تھا. اب وہ صفیں بننے لگی کہ سنت نے ظہر کی، اپنے کھڑے ہو گئے پہلی سب میں. ایک سفید ریش بزرگ نے دیکھا، یہ میرا کانڈا پکڑا بازو ہے، چہل کر کے میرے کو پیچھے یوں گھسیٹ کر پیچھے بھیج دیا. یہ نفرت ایسی یاد ہے مجھے میرے رب نے بچایا، ورنہ میں کہیں تھیٹر میں جا کے گرتا، کہیں بدماشوں کی ٹولیوں میں جا کے گرتا. میرے رب نے بچا لیا، میں مسجد میں ہوں، ورنہ یہ ننھا سا دل خدا کی قسم ایسا ٹوٹا کہ جس کی. میں نے اس بزرگ کو، سفید ریش داڑھی والے کو بارہا معاف کیا ہے، میں نے معاف کیا ان کو. اللہ بیچاروں کو مغفرت کرے. اب تو زندہ رہنے کا کوئی تصور نہیں ہے ان کا، وہ تو کوئی 60 سال پرانی بات ہوگی یار. تو اب تو وہ کہاں زندہ ہوں گے، بالکل سفید ریش بزرگ تھے، بوڑھے تھے. لیکن یہ کتنی بے احتیاطی کی، ایک آدمی ایک بچے کا اتنا بیچاروں نے دل توڑا. اس سے خدا جانے وہ کتنوں کا دل توڑتے ہوں گے.
मेरा हक नहीं था, पहली सब में मुझे खड़ा नहीं होना चाहिए, अब मुझे भी शऊर आ चुका है, उस वक्त नहीं था शऊर, तो मुझे प्यार से भी पीछे भेजा जा सकता था। बेटा अब बड़े हो तो यहाँ पहली सब में नहीं, इमाम के मुसल्ले पर खड़े हो जाना। हाँ? अल्लाह तुम्हें तौफीक दे दो। अभी हाँ चाचा को, पहले चाचा बोलते थे, अभी चाचा को यहाँ खड़े रहने दो, अब अंकल बोल दे। और क्या, अभी अंकल को खड़े, अंकल बड़े हैं। हाँ बेटे आप वो उधर पीछे नमाज पढ़ो, शाबाश, जल्दी बेटा, यूं करके भेजता तो शायद फिर भी मुझे याद रहता, मैं दुआओं से नवाजता इनको। अब भी मेरी दुआएं ये बेचारे बेहिसाब बख्शे जाएं, इनके गुनाह माफ हों। तो इसी तरह एक बार जब जिंदगी की सबसे पहली नात शरीफ मैंने पढ़ी, वो भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ, ईद मिलादुन नबी, और नाते लोग पढ़ते थे, तो मैंने भी एक गुजराती आती थी मुझे, गुजराती की किताब पकड़ी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अब वो अपनी आवाज़ तो ना अब है, न तब तो कोई ठिकाना ही नहीं था, पढ़ना भी नहीं आता था। तो मैंने मतलब वो एक शेर पढ़ा, मेरा ख्याल है, ये दूसरा उठाया मैंने अपने जो भी अंदाज था, लाइन लगी हुई थी पढ़ने वालों की, तो वही एक जो चौधरी टाइप के होते हैं ना बड़े लोग, तो एक ने यूँ पकड़ा जो मेन आदमी था, इसको क्या आ जाओ इधर, बोले बस 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 पढ़ लिया आपने, इस तरह का पता नहीं क्या बोला इसने, मेरे को यूँ फारिग कर दिया। ये भी याद है मुझे, अल्लाह उसको भी माफ़ फरमा। लेकिन अब ज़ाहिर है कि वो अब किसी को पढ़ना ही ना आता हो तो उसको माइक सौंपना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो इसने कोई मुझे डांटा या झाड़ा नहीं, वो बुज़ुर्ग ने जो निकाला था वो ज़्यादा तकलीफ देता, ये कोई ऐसा ख़ास तकलीफ दे नहीं, लेकिन ये भी याद रहा ना मेरे को, मुझे पढ़ने नहीं दिया था। साइकिल आपकी तोड़ दी? जी हाँ, हाँ उसमें तो ज़ाहिर ही मेरा कसूर उसको नज़र आया होगा ना, बुज़ुर्ग को, वो तो कमर भी बेचारों की झुक गई थी, और मेरी साइकिल छोटी सी, हम लोग गरीब आदमी यार, तो वो 3 पहिए वाली छोटी सी साइकिल थी, उस पर मैं चला रहा था, तो पीछे से आगे एक बुजुर्ग जा रहे थे, एक शरारती लड़के ने वो जोर से साइकिल धक्का देकर वो बुजुर्ग से टकरा दिया साइकिल को। अब वो बुजुर्ग, मैं तो जम मार के हट गया, डर गया मैं, वो बुजुर्ग बिफर गए, जलाल में आ गए। उन्होंने मेरी साइकिल उठाई और जमीन पे दे मारी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। यानी उसको लकड़ी के तख्ते पर, लोहे की चादर की वो थी उसकी सीट, तो लकड़ी के तख्ता उसका था सपोर्ट, वो लकड़ी का तख्ता टूट गया उसका, और थोड़ा बहुत लोहा भी मुड़ गया होगा। फिर वो खैर मेरा तो इसमें वाकई कसूर नहीं था, उनको नजर आया होगा कसूर, लेकिन अगर मैंने कसूर किया भी हो तो साइकिल उठाकर इनको फेंकना इनका गलत था कि माली नुकसान हुआ, मेरा दिल टूटा, मैं नाबालिग था, नाबालिगों का भी नाबालिग सावण समझता। याद रही है, अल्लाह इन बुजुर्गों को माफ़ फरमा, लेकिन अब पता नहीं ये नुकसान जो इन्होंने किया नाबालिग, अब तो माफ़ कर, मेरी मिल्क भी थी कि ये भी नहीं पता, अब खुदा बेहतर जाने, अल्लाह बेचारों को बहरहाल बेहिसाब बख्शो। तो बिल्कुल उससे भी ज़्यादा बड़े उम्र के थे जो वाक़या मैंने पहले सुनाया। तो ये है कि कभी कोई बच्चा इस तरह शरारत करे भी तो उसके साथ कोई अंदाज ऐसा हो कि हद से तजावुज़ ना हो जाए, हद से बढ़ गया ना उनका अंदाज। आप इस वक्त माफ़ कर रहे हैं, इस पर मदनी चैनल पर हाजरीन में, नाजरीन में जो भी इस वक्त आपको देख और सुन रहे हैं, हो सकता है कि अब तक की ज़िंदगी में इन्हें भी किसी ने तकलीफ़ें पहुंचाई हों, तो क्या ये दर्स आप दे सकते हैं कि जिस तरह आप इस वक्त माफ़ करते चले जा रहे हैं, तो आज यहाँ देखने और सुनने वाले अगर इनको कोई याद आ रहा है कि मुझे फ़लाँ फ़लाँ वक्त में फ़लाँ ने तकलीफ़ दी थी, तो वो भी अभी बैठे बैठे दिल में से ही अगरचे माफ़ कर दें। मदीना माफ़ कर देना चाहिए, सवाब का काम है। माफ़ी दोगे तो क़यामत को माफ़ी मिलेगी, बंदे को जो माफ़ करता है अल्लाह उसको माफ़ करता है। तो नाबालिगी में अगर आपका कोई किसी ने हक़ तलफ़ किया हो वो भी माफ़ कर दें, बालिग होने के बाद माफ़ कर सकते हैं, नाबालिगी में माफ़ नहीं कर सकते, तो अब माफ़ कर दें। और बालिग होने के बाद भी अगर किसी ने सताया है, कोई ईज़ा दी है, आपको दिल दुखाया है, झाड़ा है, उसको माफ़ फरमा दें, कुल्ली है ना, मैं आम माफ़ी का ऐलान फरमा दें, और मुझे भी माफ़ कर दें। मैंने तो बहुत आपको मतलब पता नहीं, जब मौका एक दौर था कि जो आवाम में होता था
تو اب جس کے عوام میں زیادہ جتنے ریلیشن تعلقات اتنے حقوق العباد کے مسائل کا اندیشہ زیادہ، تو پتہ نہیں کس کس کو ڈانٹ دیا ہو، کس کس کو دل دکھا دیا ہو، اللہ بہتر جانے۔ تو مجھے بھی حاضرین ناظرین سب حقوق العباد چھوٹے بڑے جو بھی ہیں معاف فرما دیں۔ لین دین ہے تو وہ بے شک اگر آپ معاف کر دیں تو بھی یہ بھی آپ کا احسان ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسی رقم ہے کہ آپ لینا چاہتے ہیں تو بے شک وصول کر لیں۔ تو کسی بھی رکن شورا یا میری اولاد سے ترکیب بنائیں کہ وہ مجھے مطلب اگر مجھے مطمئن ہو گیا کہ واقعی فلاں کی رقم مجھ پر نکلتی ہے، میں انشاءاللہ دودھ میں دھو کر پیش کروں گا۔ دودھ میں دھو کر دھونا یہ محاورہ ہے، شکریہ کے ساتھ پیش کروں گا، لیکن فی الحال کوئی مجھے ایسا وہ نہیں ہے کہ کسی کا قرضہ لے کے میں بھول چکا ہوں اور اب اس طرح کا کوئی مسئلہ ایسا ہے نہیں اسے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کبھی قلم لے لیا لکھنے کے لیے، یا بعض اوقات اگلے کیا قلم مجھے خود پکڑاتے ہیں کہ یہ لکھے، وہ ہمارے پاس یادگار رہے گا، اور ایسی یادگار رہتی ہے کہ میں جیب میں رکھ لیتا ہوں، یہ بھی یاد تو رہے گا نا کہ میں نے عارضی دے دیا، لے یہ تو رکھ لیا، یہ سمجھے کہ میں نے تحفہ دیا ہے، یہ سمجھتے ہوں گے۔ خیر اب میں نے یہ پتہ بھی ہے کہ تحفہ نہیں دیا، اب رکھ لیا، اب نکلا قلم، اب ٹینشن کہ یار یہ کس کا ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا میرے ساتھ، یہ ہے کس کا، اب کیا کروں۔ تو اس لیے مجھے قلم اگر دیں، بھلے آپ کی محبت ہے عقیدت ہے دیں بھی، تو مہربانی کر کے پھر میں جیب میں ڈال لوں یا رکھ دوں تو آپ یا تو خود اٹھا لیں یا مجھ سے فرما دیا کریں کہ وہ جیب میں رکھا ہے میرا، عارضی دیا، آپ کو تحفہ نہیں دیا۔ نہیں، کسی بھی اچھے الفاظ میں جو آپ بول سکیں کہ مجھے دے دیں یہ قلم میرا ہے، بڑوں کو کہنا مشکل ہے، مجھے خوشی ہوگی اس سے، ورنہ میں واقعی میں ٹینشن میں پڑتا ہوں۔ مگر آپ کی کیفیت آئیڈیل ہے، ہونی چاہیے، یہ ہمارے بھی یہی سوچ ہونی چاہیے، لیکن جو ایک مطلب فیلنگ ہے کہ اگر آپ اب کسی بھی مطلب مثال دے رہا مرید کی یا کوئی ایسے اہل محبت کی، اگر آپ قلم یوں استعمال کریں اور وہ آپ یوں رکھ لیں گے نا، تو مطلب اس کے لیے بولنا ہے کہ باپا وہ قلم بجی ہوئی ہو ذرا، باپا کیسے مطلب نہیں بول سکے گا۔ جی جی، ہم واقعی اکلے گا نہیں، اس کو بولنا ہمت نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے اسلام بھائی جنہوں نے درست جواب دیا تھا، ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، اور یہ 1 ماہ کے اعتکاف میں 1200 روپے کا مدنی چیک۔ زلفوں کا تحفہ نہ قبول فرما لیں۔ انشاءاللہ باپا رکھ لوں گا نیت۔ اور اب مدنی حلیہ، ہاں رنگین شاہی خلاص، اسٹائل رنگین شاہی والا لگ رہا ہے، رنگین شاہی خلاص مستقل سبز امام سر پر انشاءاللہ۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔